الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کے بارے میں دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت کی نعمت اور دوسری فرصت اور فراغت کی نعمت۔ صحت کی نعمت کے بارے میں کل آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا گیا تھا کہ صحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے، اور اس نعمت کو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور بیماری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اگر انسان کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے کہ پھر وہ اعمال کرنا چاہے، عبادات کرنا چاہے تو پھر بھی نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے جس وقت تک صحت اور تندرستی ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرے۔ اور دوسری نعمت فرمایا کہ والفراغ وقت ہے، کہ جس وقت تک انسان کو فرصت حاصل ہے، فراغت حاصل ہے، وقت حاصل ہے، تو اس وقت کو قیمتی بنائے، اس لیے کہ وقت یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اور وقت ہی دراصل میں زندگی ہے، کہ جب انسان کا وقت ختم ہو گیا تو انسان کی زندگی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس انسان نے وقت کو ضائع کر دیا تو اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، اور جس انسان نے وقت کی قدر کر لی، وقت کو بنا لیا، وقت کو کارآمد بنا لیا، تو اس نے اپنی زندگی کو کارآمد بنا لیا اور قیمتی بنا لیا۔ اور وقت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا وقت کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، انسان خسارے کے اندر ہے، نقصان اور ٹوٹے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے۔ تو جنہوں نے ایمان کے اوپر محنت کی اور اعمال کے اوپر، اعمال صالحہ کے اوپر محنت کی، ایسے لوگ تو خسارے سے، نقصان سے بچنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایمان اور اعمال کے اوپر محنت نہیں کی ہے تو فرمایا کہ ایسے لوگ خسارے سے بچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وقت کی جو لمحات ہیں انتہائی قیمتی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر کتنی بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، تم اس مصیبت کے اندر گھبرا کر کے موت کی تمنا نہ کرو، بلکہ اس مصیبت کے اوپر چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو اس کے اوپر صبر کرو، اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کرو۔ اور فرمایا کہ موت کی تمنا اس لیے نہ کرو کہ مرنے کے بعد نہ معلوم انسان کے ساتھ کیا حالات پیش آئیں۔ تو اس لیے زندگی جو ہے اور زندگی کی جو اوقات ہیں یہ انتہائی قیمتی ہیں، کہ اس میں رہ کر کے انسان چاہے کتنی بھی پریشانی کے اندر ہو، کتنی ہی مصیبت کے اندر کیوں نہ ہو، لیکن وہ آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کر سکتا ہے، آخرت کے لیے تیاری کر سکتا ہے، ان اوقات کو قیمتی بنا سکتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد پھر موقع نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے اعمال صالحہ کر سکے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ایک ایک منٹ جو زندگی کا ہے، ایک ایک جو لمحہ ہے، یہ انتہائی قیمتی ہے۔ اگر ہم اس کو بیکار گزار دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ہم اس کی قدردانی کر لیں گے، اس کو قیمتی بنا لیں گے، تو ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ جو ہے وہ اتنا قیمتی بن جائے گا کہ جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عام طور پر ہم اپنے اوقات کو جو ہے ضائع کر دیتے ہیں، مختلف
بات چیت کے اندر، گفتگو کے اندر اور مختلف جو ہے مجالس کے اندر. تو فرمایا کہ انسان کو جو ہے اپنے لمحات کو قیمتی بنانا چاہیے. ایک لمحے کے اندر جب انسان یہ کہتا ہے سبحان اللہ، تو فرمایا کہ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے انسان کا جو نامہ اعمال کا پڑلا ہے وہ آدھا بھر جاتا ہے. اور فرمایا کہ الحمدللہ جب کہتا ہے تو تملأ المیزان، پورا پڑلا جو ہے وہ بھر جاتا ہے. تو ایک لمحے کے اندر اس نے سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، تو اس کا پورا پڑلا جو ہے وہ بھر گیا. ایک منٹ کے اندر انسان جو ہے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر سکتا ہے. اور سورہ فاتحہ کے اندر 140 حروف ہیں، اور ایک حرف کی تلاوت کے اوپر کم از کم جو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر اور ثواب کا وعدہ ہے وہ 10 ہے، کہ کم از کم جو ہے وہ 10 گنا دیا جائے گا. تو 140 حروف کو 10 کے ساتھ جو ہے آپ ضرب دیں تو کتنی نیکیاں بن جاتی ہیں. تو ایک منٹ کے اندر جو ہے کتنی نیکیاں انسان جو ہے کما سکتا ہے. ایک منٹ کے اندر 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جا سکتی ہے، قل اللہ احد، اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اور فرمایا کہ جو 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھتا ہے اس کو ایک قرآن کی تلاوت کے برابر ثواب ملتا ہے. تو جس نے 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی ایک منٹ کے اندر تلاوت کر دی تو 4 قرآن کی تلاوت کے برابر جو اس کو اجر و ثواب مل گیا. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ایک منٹ کے اندر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد اس کو پڑھے گا 30 مرتبہ پڑھ سکتا ہے. ایک منٹ کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ 40 مرتبہ انسان جو ہے اس کو پڑھ سکتا ہے. اور فرمایا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایک منٹ کے اندر 30 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم انسان پڑھ سکتا ہے. اور فرمایا کہ اتنے قیمتی کلمات ہیں کہ حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو وزن کے اندر انتہائی بھاری ہیں اور خفیفتان علی اللسان، پڑھنے کے اندر انتہائی آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور وزن کے اعتبار سے انتہائی بوجھل اور وزنی ہیں. اور وہ 2 کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ان کلمات کا انسان ورد کرے، کتنی نیکیاں وہ حاصل کر سکتا ہے، اور اپنے نامہ اعمال کے اندر کتنا نیکیوں کا وزن جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے، اور اللہ کا کتنا قرب جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے انسان درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ایک منٹ کے اندر 30 مرتبہ جو ہے یہ پڑھ سکتا ہے. اللہ اکبر ایک منٹ کے اندر 40 مرتبہ پڑھ سکتا ہے. تو انسان اگر اپنے اوقات کو قیمتی بنانا چاہے تو تھوڑے تھوڑے وقت کے اندر اللہ کا ذکر کر کے ان اوقات کو جو ہے وہ قیمتی بنا سکتا ہے. فضول مجلس منعقد کر کے گفتگو شروع کر دینا اور لمبی لمبی گفتگو کرنا، اس کے اندر کسی کی غیبت کرنا اور کسی کا دل دکھانا، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اس وقت کو قیمتی بنائے اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا رہے. اور فرمایا کہ انسان کو سب سے زیادہ جس بات کے اوپر دکھ ہوگا، جو اہل جنت ہوں گے، جنت کے اندر جانے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر انہیں افسوس ہوگا تو وہ ان اوقات کے اوپر ہوگا کہ جو اللہ کے یاد اور اللہ کے ذکر کے بغیر جو ہے ان کا وقت گزرا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اور اس کو قیمتی بنانے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. ہر عمل کے وقت اپنی نیت کو خالص کر لیں. کھانا کھا رہے ہیں تو نیت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، ہم اسے حکم کو پورا کر رہے ہیں. اس کھانے کو اس لیے کھا رہے ہیں کہ بدن کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہوگی، اور اس طاقت کو اللہ کی عبادت کے اوپر لگائیں گے. پانی پئیں تو اللہ کی رضا کے لیے پئیں. گھر کے اندر رہیں، اپنے اہل و عیال سے بھی بچوں سے بات چیت کریں تو اس نیت سے کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں تاکہ ان کا حق جو ہے وہ ادا ہو. کاروبار کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، حلال طریقے سے کریں، جائز طریقے سے کریں، شریعت کے احکامات کے مطابق کریں، نیت کو درست کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی وقت ملے اس وقت کے اندر کوئی نہ کوئی ذکر جو ہے وہ کرتے رہیں. ہر وقت زبان کے اوپر کوئی نہ کوئی ذکر جاری ہو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، جو کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف، تاکہ یہ اوقات جو ہیں یہ ضائع نہ ہو اور مرنے کے بعد پھر ہمیں
اس کی جو ہے خسرت نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان کو نظام الاوقات جو ہے بنا لینا چاہیے، اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے صبح سے لے کر کے شام تک، کہ ہم نے فلاں وقت میں کیا عمل کرنا ہے۔ جتنے بھی ہمارے اکابر اور جتنے بھی بزرگ، جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اس طریقے سے گزاری ہے کہ نظام الاوقات بنایا، ٹائم ٹیبل ترتیب دیا، اور اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ اور پھر اس کے مطابق جو ہے جب انسان صبح سے لے کر کے شام تک جتنے اعمال کرتا ہے، دیکھے، شام کے وقت غور کرے کہ آج کے دن کتنی میں نے نیکیاں کی، کتنے نیک اعمال کیے، اور کتنا وقت میرا ضائع ہوا۔ جو نیکیاں نظر آئیں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور جو وقت ضائع اور نقصان نظر آئے تو اس کے اوپر استغفار کرے، اور آئندہ کے لیے جو ہے انسان اپنی اصلاح کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے اوقات کی، اپنے وقت کی، اپنے لمحات کی اس قدر حفاظت کرتے تھے جس طرح کہ عام لوگ جو ہے سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو سنبھال کر کے رکھتے ہیں کہ کہیں چوری نہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ صحابہ اکرام جو ہے اپنی زندگی کے اوقات اور لمحات کی حفاظت فرماتے تھے، ایک ایک لمحہ جو ہے تاکہ اللہ کی یاد کے اندر گزرے اور وہ لمحہ جو ہے ضائع نہ ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عامل ہیں۔ وہ حدیث لکھا کرتے تھے، بخاری شریف کی شرح جو ہے انہوں نے لکھی۔ فرمایا کہ جس وقت تصنیف کرتے تھے تو تصنیف کے اندر مصروف رہتے، اور پھر جس وقت قلم ان کا گھس جاتا تھا، پرانے زمانے میں آپ حضرات جو بڑے ہیں جانتے ہیں کہ لکڑی کے قلم ہوتے تھے، اس کو پھر چاقو سے اور چھری سے تراش کر کے اس کی نوک بنائی جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ جس وقت تک وہ نوک بناتے رہتے اس وقت برابر وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ذکر کیا کرتے تھے، تاکہ جو وقت جو ہے اس قلم کے بنانے میں لگ رہا ہے یہ وقت بھی ضائع نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اوقات کی قیمت کرنے، قدردانی کرنے کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب المیزان۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔